بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اسلامی پیغامات کے لیے ہمارے ساتھ اس نیکی میں شامل ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر دین کی روشنی کو عام کریں۔ جھوٹ بولنے کا گناہ اور اس کا انجام۔ تمہید۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو سچائی، دیانت اور راست گوئی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے جس کی ہر سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ ایک ایسا فتنہ ہے جو انسان کے کردار، ایمان، معاشرت اور انجام سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کی تعریف اور اس کا مفہوم۔ جھوٹ عربی میں الکذب کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو خلاف واقعہ پیش کرنا، یعنی کسی ایسی بات کو بیان کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اسلامی اصطلاح میں جھوٹ ہر اس قول عمل کو کہتے ہیں جو حقیقت کے برخلاف ہو اور جس کا مقصد دوسروں کو گمراہ کرنا یا فریب دینا ہو۔ جھوٹ کی اقسام۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جھوٹ کئی اقسام کا ہو سکتا ہے، جیسے: ایک زبانی جھوٹ، زبان سے خلاف واقعہ بات کہنا۔ عملی جھوٹ، اپنے عمل سے دوسروں کو دھوکہ دینا۔ وعدہ خلافی، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ جھوٹی گواہی، عدالت کسی مجلس میں جھوٹا بیان دینا۔ جھوٹا حلف، اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا۔ قرآن مجید میں جھوٹ کی مذمت۔ قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ الزمر، آیت 3۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا ہو، ناشکرا ہو۔ سورہ النحل، آیت 105۔ جھوٹ وہی گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ سورہ البقرہ، آیت 10۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں۔ یہ آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ جھوٹ صرف ایک عادت نہیں، بلکہ ایمان کی ضد اور نفاق کی علامت ہے۔ احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی مذمت۔ نبی کریم نے اپنی حان طیبہ میں جھوٹ کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار فرمایا۔ کہ صحیح بخاری و مسلم۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، اور بدکاری جہنم کی طرف۔ بخاری شریف، حدیث معراج۔ نبی نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ایک رخسار کو آہنی آنکڑے سے چیرا جا رہا تھا، پھر دوسرے کو پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگوں میں پھیلتا تھا، تو قیامت تک اسے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے خیانت کرے۔ جھوٹ بولنے والوں کا انجام۔ دنیاوی انجام۔ عزت ختم ہو جاتی ہے، اعتبار نہیں رہتا، لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جھوٹ پر مبنی تعلقات دیر پا نہیں ہوتے۔ اخروی انجام۔ جہنم کی وعید۔ جھوٹے چہروں پر سیاہی اور ذلت۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔ حشر میں جھوٹا حساب میں ناکام ہوگا۔ جھوٹ اور نفاق کا تعلق۔ جھوٹ نفاق کی بنیادی علامت ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ اور رکھے۔ قرآن نے منافقین کے لیے فرمایا، یخدعون اللہ والذین آمنوا وما خدعون الا انفسہم۔ ترجمہ: یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جھوٹ کی عادت اور اس کا روحانی اثر۔ جھوٹ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، سچائی سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی محبت اور قرب سے محرومی ہو جاتی ہے، دل مردہ اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔
8 بچوں کو جھوٹ سے روکنے کے اسلامی طریقے۔ 1 والدین خود سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ 2 بچوں سے وعدہ کریں تو پورا کریں۔ 3 جھوٹ بولنے پر نرمی سے سمجھائیں، سختی سے نہیں۔ 4 سچے بچوں کی تعریف کریں اور جھوٹ سے نفرت دلائیں۔ 9 مذاق اور جھوٹ۔ نبی نے فرمایا، میں اگرچہ مزاح کرتا ہوں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کل لوگ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں جو حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے، ہلاکت ہو اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ 10 جھوٹ پر مبنی کاروبار اور تجارت۔ جھوٹ سے کمائی گئی دولت میں برکت نہیں ہوتی۔ جھوٹ سے گاہک دھوکہ کھاتے ہیں جس سے معاشرتی فساد پھیلتا ہے۔ نبی نے فرمایا، بے و شراک کرنے والے اگر سچ بولیں اور عیب بتائیں تو ان کی برکت ہوگی، اگر جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو برکت ختم ہو جائے گی۔ 11 جھوٹی گواہی، سب سے بڑا جھوٹ۔ قرآن میں جھوٹی گواہی دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور جھوٹی گواہی نہ دو، اور جو ایسا کرے وہ فاسق ہے۔ سورہ الفرقان۔ نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی۔ 12 جھوٹ اور گناہ جاریہ۔ اگر جھوٹ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی گمراہ ہو جائے تو اس کا گناہ بھی پہلے جھوٹے کے سر پر ہوگا۔ مثلاً سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں یا فتوے پھیلانا یا افواہیں پھیلانا۔ 13 جھوٹ سے بچاؤ کی تدابیر۔ 1 توبہ اور استغفار، ہر جھوٹ پر معافی مانگنا۔ 2 نیک صحبت اختیار کرنا۔ 3 اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ 4 سچ بولنے کی مشق کرنا، چاہے نقصان ہو۔ 5 اولیاء کرام کی سوانح پڑھنا جو ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ 14 سچ کی فضیلت۔ سچ ایمان کا حصہ ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سچے لوگ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ 15 جھوٹ اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کوئی جھوٹ کا عادی بن چکا ہو تو وہ سکن دل سے توبہ کرے۔ 1 جھوٹ بولنے سے فوراً توبہ کرے۔ 2 اگر کسی کو نقصان پہنچا ہو تو اس کا ازالہ کرے۔ 3 آئندہ سچ بولنے کا عزم کرے۔ اختتامیہ، جھوٹ صرف ایک زبان کا گناہ نہیں بلکہ ایک ایسا مہلک زہر ہے جو انسان کے دل، دماغ، معاشرہ اور ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن اور سنت میں جھوٹ کے خلاف شدید وعیدیں موجود ہیں۔ ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں سچ کو اختیار کرے، چاہے اسے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسے خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے، سچائی کی راہ پر قائم رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ آمین۔